سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا خواجہ غریب النواز حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدینہ منورہ کی حاضری پر مدینہ کے تاجور نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے معین الدین یعنی دین کا مددگار کا خطاب ملا اور تبلیغ دین کی خاطر اجمیر جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ سے لوگ جوگ در جوگ حلقہ بگوش اسلام میں داخل ہونے لگے۔ وہاں کے ہندو راجہ پرتھوی راج کو اس سے بڑی تشویش ہونے لگی، چنانچہ اس نے اپنے یہاں کے سب سے خطرناک اور خوفناک جادوگر اجے پال جوگی کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے کے لیے تیار کیا۔ اجے پال جوگی اپنے چیلوں کی جماعت لے کر خواجہ صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ مسلمانوں کا اضطراب دیکھ کر حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے گرد ایک حصار کھینچ دیا اور حکم فرمایا کہ کوئی مسلمان اس دائرے سے باہر نہ نکلے۔ ادھر جادوگروں نے جادو کے زور سے پانی، آگ اور پتھر برسانے شروع کر دیے، مگر یہ سارے وار حلقہ کے قریب آ کر بیکار ہو جاتے۔ اب انہوں نے ایسا جادو کیا کہ ہزاروں سانپ پہاڑوں سے اتر کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مسلمانوں کی طرف لپکنے لگے، مگر جو ہی وہ حصار کے قریب آتے مر جاتے۔ جب چیلے ناکام ہو گئے تو خود ان کا گرو خوفناک جادوگر اجے پال جوگی جادو کے ذریعے طرح طرح کے شعبے دکھانے لگا، مگر حصار کے قریب جاتے ہی سب کچھ غائب ہو جاتا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چلا تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے اپنا مرگ چھالا یعنی ہرنی کا بالوں والا چمڑا ہوا میں اچھالا اور اس پر بیٹھ گیا اور ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ مسلمان گھبرا گئے کہ نہ جانے اب اوپر سے کیا آفت آئے گی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی حرکت پر مسکرا دیے۔ آپ نے اپنے نالین مبارک کو اشارہ کیا، اشارہ پاتے ہی وہ بھی تیزی کے ساتھ اڑتی ہوئی جادوگر کے تعاقب میں روانہ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر پہنچ گئی اور اس کے سر پر تڑا تڑ پڑنے لگی۔ ہر ضرب میں وہ نیچے اتر رہا تھا، یہاں تک کہ قدموں میں گر پڑا اور سچے دل سے ہندو مذہب سے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا اور وہ خواجہ صاحب کی نظر فیض سے اثر سے ولایت کے اعلیٰ مقام پر فیض ہو کر عبداللہ بیابانی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیا شان تھی اولیاء اللہ کی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے برگزیدہ بندوں سے، اپنے انعام یافتہ بندوں سے سچی پکی محبت عطا فرمایا۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔